الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، وہ قیامت کے دن وہ شخص اور میں، آپ نے فرمایا آئے گا انا و ہوا، میں اور وہ، کہاتینی، دو انگلیاں آپ نے یوں سامنے پیش کی ہیں، وضم اصابعہ، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا۔ تو یہ نصیحت اور یہ بات انتہائی اہم ہے جو آج امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو یہ وہ زمانہ تھا جب عرب اپنی بچیوں کو اور بیٹیوں کو زندہ دور کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچیوں کے بارے میں بھی روز قیامت سوال ہو۔ اللہ جل جلالہ نے اسلام کے ذریعے سے بہت سے لوگوں سے اس جاہلیت کو دور کر دیا کہ ان کے اندر سے بیٹے اور بیٹی کی تفریق ختم ہو گئی، لیکن آج بھی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں باوجود مسلمان ہونے کے اس جہالت سے آج تک نہیں نکل سکے اور بیٹوں کی پیدائش کو بیٹیوں کی پیدائش پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اس کے مقابلے میں وہ نعمت ہے جو رحمت بھی ہے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں تو یہاں فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ایک روایت میں یہ فرمایا کہ وہ اس کے لیے بیٹیوں کے لیے، روایت میں تو لمبا قصہ ہے، یہاں آخری جو ذکر کروں گا، آپ نے فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے دنیا میں محنت میں مشقت میں پڑا اور ان کو پالا اور پوسا اور بڑا کیا، کن لہو سترم من النار، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوں گی۔ پھر اس جاہلیت کے اثر کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک عجیب چیز کی، اور وہ عجیب یہ تھی کہ کائنات کے محبوب، وجہ کائنات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن خود آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہیں، آیت اگرچہ ختم نبوت کے متعلق، لیکن اس میں جو اہم بات جس کی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نرینہ اولاد ہوئی بھی ہے وہ بچپن میں حضور سے جدا ہو جاتی ہے، آپ نے جو بڑا کیا، پالا اور پوسا وہ بیٹیوں کو پالا ہے، جس کو بیٹیاں ملے وہ بیٹیوں کی پرورش پر خوش ہو، اس کی نسبت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج جاہلیت نے لوگوں پر ایسا اثر ڈالا، پھر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ایک بچی بیاہ کے آئی ہے تو ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، اس کی گھر کی عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، بیٹیاں نہ ہو، پھر بیٹے اور بیٹے یا بیٹے تو اللہ کی دین ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، صرف بیٹیاں دے، صرف بیٹے تے کچھ بھی نہ دے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیٹیاں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی راحت ہے، اس لیے خود بھی اس نعمت کی قدر کیجیے اور مسلمانوں تک اس بات کو
اپنی مستورات کے اندر اس بات کو بٹھایا جائے کہ خدا را اگر کسی کی شادی کے بعد کسی کو بیٹے نہیں ہوتے تو اس بچی کا کیا قصور ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ لوگ وظائف لیتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، تو سب سے بڑی دکھ کی اور دعا کی، یا جب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ بیٹا ہو جائے، اور جب کوئی عورت کی جانب سے مطالبہ ہو کہ جی مجھے بیٹیاں ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اگر کوئی عورت بیٹیاں جن رہی تو اس میں اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے؟ لیکن عورت پر عورتیں ناراض ہوتی ہیں، یہ بھی عجیب فطرت ہے اور جہالت ہے۔ بہرحال بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، بیٹیوں کی پرورش جنت کا سبب ہے، اور بیٹیاں ہی پھر ماں باپ کو یاد رکھتی ہیں، بیٹے کہاں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے ان کی قدر کریں، جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملے ہیں تو یہ بھی رب کی دین ہے، لیکن صرف بیٹیوں والے غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ صرف بیٹیاں ہی ان کے پاس موجود ہیں۔ اس نسبت میں ان کی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا